لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، وہی جو تحویل قبلہ والا واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی کی طرف اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں پھر ایک مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں نیکی کہتے کسے ہیں؟ نیک کہنا، نیک بننا، نیک کہلانا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس نیک بلکہ یہ کہ اس کے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی نہ کوئی نیکی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں بھی نیک ہوں۔ لیکن اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے ہر آدمی اپنا ایک نیکی کا تصور بنا کے رکھتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا جیسے دینداروں کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، پھر اس کے بعد جتنے لوگوں کے حقوق تلف کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نمازی پرہیزگار بندے ہو۔ باقی یہ کہ ڈاکے مارو، وہ جو ہے سود خوریاں کرو اور لوگوں کے جو ہے حقوق تلف کرو، ٹیکس نہ دو، چوریاں کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز روزہ کرنا چاہیے۔ وہ مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض ہے، تو یہ بھی ایک تصور نیکی ہے۔ اور یہ بھی تصور نیکی ہے کہ بھئی آپ بے شک جو ہے نا وہ گندا پیشہ کریں، لیکن یہ کہ محرم کے دنوں میں آپ نے کالے کپڑے پہن لیے تو آپ جنتی ہو جائیں گے گویا۔ تو ہر ایک اپنا ایک نیکی کا تصور بنا کے رکھتا ہے اس مجبوری کے تحت۔ چور ڈاکو بھی بنا کے رکھتے ہیں، امیروں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں، یہ بھی ایک تصور ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں واضح کر دیا کہ اصل میں نیک بندہ ہے کون۔ تو نیکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی یہ نیکی کا کام ضرور ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یعنی یہ ایمان کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی جذبہ محرکہ ہوتا ہے، کوئی موٹیویشنل فورس ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی جو ہے نا موٹیو کوئی شہرت ہے، کوئی دنیا کی غرض ہے تو وہ نیکی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیکی تب ہوگی جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو اور محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ نیک عمل بنے گا، وگرنہ وہ نیکی کی ڈیفینیشن پر پورا ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا موٹیو پھر کوئی غلط ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو نیکی کے ضمن میں یہ آ گئی۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے اپنا مال خرچ کیا، مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس کو اگر آپ بالکل اس کا خلاصہ نکالیں تو کیا ہے؟ انسانی ہمدردی۔ اللہ پر نیک بندہ کون ہے؟ اللہ پر ایمان کے بعد جو سب سے پہلا جو کام ہے، جو ظاہری کام ہے، عمل کی صورت میں جو ظاہر ہوگا، وہ انسانی ہمدردی کا کام ہے۔ لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے لیے کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اس کے بعد آئی ہے، اور نماز کو قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہدوں کو پورا کرنے والے جب وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، ایفائے عہد، اس سے پورے انسانی معاملات سیدھے ہوتے ہیں، نہیں تو فساد مچ جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، بحران پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا آئین، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے نا، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اس کا حلف اٹھانے والے جب اس کے حلف کی پاسداری نہیں کرتے تو بھی فساد پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کو جب پورا نہیں کیا جاتا تو گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے، ملک کی سطح پہ فساد حلف جو آئین کی پاسداری نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ آئین کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی یہ عہد ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایک آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے، اس عہد کو اگر آپ نہیں پورا کریں گے تو فساد مچے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، وہ بات آ گئی جو پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، بالخصوص صبر کرنے والے تکلیف میں اور اس سختی میں اور جنگ کے وقت، یعنی سختی کیا ہے؟ بھوک آ گئی ہے، یا یہ کوئی بیماری آ گئی ہے تو تکلیف آ گئی ہے، بھوک آ گئی، کوئی نقص امن کی صورت پیدا ہو گئی تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے سختی کے دن آ گئے، اس پر بھی صبر کرنے والے، حالت جنگ میں بھی صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، جس ایک بندے کے اندر یہ سارے اوصاف جمع ہوں وہ اپنے دعوی نیکی میں سچا ہے۔ نیکی کو اجزاء میں تقسیم کر کے کچھ ایک حصہ پکڑ کے سمجھنا کہ میں نیک ہوں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی ایک
یوں سمجھیے کہ ایک مجموعی تصور ہے وہ جو یہاں دیا گیا، ان سارے اعمال پر کاربند ہونے والا نیک ہے، اپنے دعوی نیکی میں سچا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقی معنوں میں پرہیزگار اور متقی بھی وہی ہے۔